چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ بیٹے نے عرض کی، یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی کو بھیجا ہے، آؤ ہم ان سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو بھی تقویت ملے گی۔ چنانچہ سامان نے سفر تیار کیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک ویران جنگل میں دوپہر ہو گئی، شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ ایسے میں پانی اور کھانا دونوں ختم ہو چکے تھے، گھوڑے بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ حضرت سیدنا لقمان اور آپ کا بیٹا گھوڑوں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے۔ بہت دور ایک سایہ دار اور دھواں والی جگہ نظر آ رہی تھی۔ آپ آبادی کا گمان کر کے اسی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں آپ علیہ السلام کے بیٹے کو ٹھکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ شفقت کے سبب روتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی، اپنے مبارک امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا۔ حضرت سیدنا لقمان کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آیا، کہنے لگا، ابا جان، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب رونے کیوں لگ گئے؟ فرمایا، پیارے بیٹے، باپ کا اپنی اولاد کے لیے دکھ درد یہ رونے کی وجہ ہو جاتا ہے اور بندہ رو ہی پڑتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کرتی گئی ہو۔ جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ۔ گھوڑے پر ایک سوار شخص بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور آواز آنے لگی، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم فرمایا ہے میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی ہی شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے، لہٰذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت یعنی اس عذاب والے شہر کی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل نے اپنا مبارک ہاتھ اس بیٹے کے زخمی پاؤں پر پھیرا تو زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر کھانے اور پانی کے خالی شدہ برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریوں سمیت اٹھا لیا اور آن کی آن میں ہی یہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ رب کی حکمت کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا بھی حکمت، تو کسی کو بے طلب مصیبت سے بچا لینا بھی